کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جنت میں کیسے زندگی گزاری اور شیطان نے انہیں کیسے دھوکہ دیا؟ آئیے ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے واقعے کی تفصیل بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل علم اور اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت عطا کی۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے بے دخل کر دیا اور زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کب اور کتنی مدت کے لیے جدا کیے گئے؟ زمین پر اترنے کے بعد آدم اور حوا علیہ السلام کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ علیہ السلام کی کتنی اولادیں ہوئی؟ ناظرین کرام، تمام ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت سے زمین تک کا سفر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سب انسان ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تخلیق آدم کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا لیا تو اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت عطا کی، لیکن جنت کی نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں خود کو اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا تاکہ وہ سکون حاصل کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جس جگہ چاہے تم کھاؤ پیو، اور یاد رکھنا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس درخت کے پاس ہرگز نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر ابلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے، کیوں تم لوگ فرشتے نہ ہو جاؤ، یا کہیں پھر تم ہمیشہ کے لیے زندہ ہونے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، اور دھوکہ دے کر ان کے درخت کی طرف کھینچ لیا گیا۔ آخر کار ان سے وہ خطا ہو گئی جسے اللہ عز و جل نے منع فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شیطان نے انہیں اس درخت کے پاس پھسلایا جہاں وہ رہتے تھے، وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ ابھی پھل کھانا شروع ہی کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ اپنے پتوں سے بدن ڈھانپتے ہوئے شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ تو عرض کیا، نہیں اے میرے رب، مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ اس وقت اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ضرور ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، جنت سے نیچے اترو، تم آپس میں دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کے لیے جگہ ہے، اور تم وہی زندگی بسر کرو گے اور وہی مرو گے، وہیں پہ سے دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام پر رحم کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ چونکہ اللہ دنیا کو آباد کرنا چاہتے تھے اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا قرآن و حدیث سے لیا ہوا واقعہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے۔